ہم کیوں اتنا دور ہو گئے؟ اسلامی جمہوریہ پاکستان نام تو رکھ دیا, اسلامی قوانین کیوں نہیں نافذ اس طریقے سے کر سکے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ آپ کا. بڑا اہم موضوع ہے جس کے اوپر ہم بات کرنے جا رہے ہیں. خلافت ہے, جمہوریت ہے, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دور مبارک ہمارے سامنے ہے, جس میں آپ خلیفۃ اللہ قرار پائے, اور اس کے بعد خلفائے راشدین کا, جنہیں خلیفۃ الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کہا جاتا ہے. اور بمطابق حدیث جو 30-31 برس کی یہ خلافت ہے, تو اس کے بعد پھر آگے ملوکیت ہے. دیکھیے, جس وقت آپ نے خلافت عثمانیہ کی بات کی, اسی ہی دور میں بر صغیر پاک و ہند میں بھی مسلمان حکمران تھے, اور مسلمان حکمرانوں نے اپنے آپ کو خلیفہ نہیں گردانا, جس طریقے سے خلافت عثمانیہ میں براجمان سلاطین اپنے آپ کو خلیفہ کہلوایا کرتے تھے یا اپنے آپ کو خلافت کے ساتھ منسوب کرتے تھے. تو یہ چیز ایک بڑی اہم ہے کہ ایک ہی وقت میں دنیا میں 2 جگہوں کے اوپر کم سے کم مسلمانوں کی حکومتیں موجود ہیں. ایک اپنے آپ کو خلیفہ یا سلطان کہلا رہے ہیں, اور دوسری طرف جو موجود ہیں وہاں پہ اس طرح کا ایک تصور موجود نہیں. ایک بات یہ. دوسری بات یہ, آپ بر صغیر پاک و ہند کی تقسیم کو دیکھیے. بر صغیر پاک و ہند کی تقسیم کیا کسی لڑائی کے نتیجے میں معرض وجود میں آئی؟ کیا یہ تقسیم دشمن کے علاقوں کو فتح کرنے کے نتیجے میں معرض وجود میں ہے؟ نہیں. بلا شبہ اس کے پیچھے ایک تحریک چلی تھی. اس میں مسلم لیگ کا وہ قائدانہ کردار تھا جو کہ 1940 سے لے کے 1947 تک ہمارے سامنے موجود ہے, اور پھر جس کے نتیجے میں وہ تحریک قیام پاکستان اپنے منزل مقصود تک پہنچی, اور پھر یہ پیارا وطن پاکستان معرض وجود میں. قیام پاکستان تو ہو گیا, لیکن تکمیل پاکستان ہم تکمیل کی طرف آتے ہیں نا. اب یہ دیکھیے, یہ بات کسی جگہ پر ہوئی بھی کہ نا پاکستان کو نا ایک قومی ریاست بنایا جانا چاہیے نا. تو اس موقع کے اوپر میں نے یہ بات عرض کی تھی کہ پاکستان کا قیام 2 قومی نظریے کے بنیاد پہ معرض وجود میں آیا. یہ بڑی عجیب سی بات ہوگی کہ 2 قومی نظریے کے اوپر معرض وجود میں آنے والی ریاست وہ اپنے قیام کے فوری بعد نیشن سٹیٹ بن جائے. تو یہ ایک بڑی کانٹراڈکشن آتی ہے. اچھا, اب آگے بات دوبارہ سے قیام پاکستان, 2 قومی نظریہ, اور اس کے بعد پھر آگے وہ معاملات جو آج ہم پچھلے 76 سال سے ہوتا ہوا دیکھ رہے ہیں. یہ بڑی سوچنے اور سمجھنے کی بات ہے کہ پوری دنیا بادشاہت سے جمہوری نظام کی طرف کیوں منتقل ہوئی. یورپ کو دیکھ لیجئے, آپ امریکہ کی مثال لے لیجئے, آپ آسٹریلیا یا کسی اور دیگر ملک کی مثال لے لیجئے, ایون آپ خطہ عرب میں موجود مسلمان ریاستوں کی مثال لے لیجئے, جہاں پر کسی نہ کسی اعتبار سے بادشاہت یا خلافت ایک علامتی طور پہ موجود ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ پارلیمانی نظام بھی وہاں پہ موجود ہے. مختلف ممالک میں یہ چیزیں موجود ہیں, چل رہی ہیں. دنیا کے غیر اسلامی ممالک کے اندر بادشاہت موجود ہے, لیکن وہ علامتی طور پہ بادشاہت ہے, وہاں پہ پارلیمانی نظام ہے. بھلے سے وہ نظام جو ہے وہ پارلیمنٹ کی صورت میں ہے یا وہ صدارت کی صورت میں ہے, جیسے بھی آپ کہہ لیجیے. کون سا بہتر ہے؟ جی, کون سا نظام بہتر ہے؟ آ جائیے بہتری کی طرف ہم بات کرتے ہیں. دیکھیے, بنیادی طور پر نظام مملکت اس ملک میں رہنے والے عامت الناس کے جان و مال کی حفاظت, یا یوں کہہ لیجیے جو مقاصد شرعیہ ہیں وہ اس نظام کے ذریعے پورے ہونے چاہیے. ٹھیک ہے. اس نظام کو آپ کوئی بھی نام دے لیجئے, اس نظام کی حیت آپ کسی بھی طریقے کی کر لیجئے, اگر وہ نظام اس مملکت میں رہنے والے لوگوں کے مقاصد شرعیہ, اگر ہم مسلمانوں کی بات کر رہے ہیں, مقاصد شرعیہ ان کے پورے کر رہی ہے, تو وہ نظام, میں یہ سمجھتا ہوں, میرا یہ خیال ہے, آپ کہہ رہے ہیں کوئی بھی نام دے لیں, آپ اس کو نام دے لیجئے. اصل معاملہ یہ ہے کہ عامت الناس کے بنیادی مسائل پورے ہونے چاہیے.